دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کر خوشی مناؤ سرکار، دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں۔ اور بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں، مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں، مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ سنت ہے جبرائیل کی بدعت نہیں ہے یہ، سنت ہے جبرائیل کی بدعت نہیں ہے یہ۔ جھنڈے ہرے لگاؤ سرکار، سرکار آ رہے ہیں، جھنڈے ہرے لگاؤ سرکار۔ دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ توجہ کرنا، یہ دو مصرے ایک سنی کے مکان کے دروازے پر لکھے ہوئے تھے۔ ایک 24 نمبری کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، 24 نمبری نے دیکھا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جیسے اس نے دیکھا نا، چڑھنے لگا، اس نے تھانے میں گیا اور تھانے میں جا کر ان کے نام کی رپورٹ کرا دی۔ جن کے دروازے پر وہ لکھا ہوا تھا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، رپورٹ کرا دی۔ تھانے والوں نے بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ بتائیے کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا سر کچھ بھی بات نہیں ہے، ہم نے تو اپنے دروازے پر لکھا ہوا تھا نا، ہم نے اپنے دروازے پر حضور کی محبت میں لکھا تھا، اس لیے کہ جب ہمارے حضور پیدا ہوئے تھے تو صرف اگر کوئی رویا تھا تو وہ شیطان رویا تھا، تو ہم نے یہ لکھا تھا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جب اتنی بات دروغہ صاحب نے سنی ہے، فیصلہ کرنے والے نے جب اتنی بات سنی ہے، تو وہ جو دیوبندی آئے ہوئے تھے، جو 24 نمبری سامنے کھڑے تھے، ان سے دروغہ صاحب کہنے لگے کہ یہ بتائیے کہ انہوں نے اپنے مکان پر جو لکھا تھا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب ایک بات بتائیے، سبھی تو خوشیاں منا رہے، صرف ابلیس کے سوا سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن آپ حضرات کو اس کی چڑ کیوں ہو رہی ہے؟ دیوبندی نے کہا کہ سر ہمیں چڑ نہیں ہو رہی ہے، بس صرف یہ اپنے دروازے سے نام کو ہٹا لے۔ تو اس نے دروغہ نے کہا تھا کہ شاید لگتا ہے کہ آپ ہی وہ شیطان ہیں، لگتا ہے آپ ہی وہ شیطان ہیں جو چڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک کام کر لیجئے، جو آپ کو بہتر لگے وہ کام کر لیجئے۔ تو دروغہ صاحب سے وہ کہنے لگے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت مولانا عالم رضا صاحب قبلہ، خطیب اہل سنت مولانا عالم رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ محبت کے ساتھ آئیے حضرات، بہت تیزی کے ساتھ میں آپ کے سامنے ایک بہترین لہجے کو پیش کرتا ہوں، جن سے میری مراد شہنشاہ ترنم مداح رسول باغ طیبہ کی پھول عاشق رسول جناب محترم محمد آصف رضا صاحب قبلہ سلار پوری کو پیش کرتا ہوں۔ ذرا آپ حضرات اگر نعت نبی سننا چاہتے ہیں تو ذرا محبت کے ساتھ سنیے۔ بریلی کے امام احمد رضا خان سے کسی نے پوچھا تھا، امام احمد رضا خان ایک بات بتائیے، اگر دل کو سکون نہ ملے، اگر دل کو چین نہ ملے تو بتائیے احمد رضا خان کیا کرنا چاہیے؟ تو حضور اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ یا تو بہترین قاری سے تلاوت کی آواز سننی چاہیے، یا پھر ایک بہترین کے نام ہے نعت خاص نعت پاک سننی چاہیے۔ اس لیے بہترین نعت پڑھتے ہیں، بہت اچھا انداز ہے سننے کا، جو پڑھنے کا حضرات محترم، اور آپ حضرات جب سنیں گے تو حضرت بہت اچھا آپ کو سنائیں گے۔ ذرا محبت کے ساتھ نعرہ لگا لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید الامان میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آتا ہے جب بھی نام محمد زبان پر، رحمت برسنے لگتی ہے میرے مکان پر، یہ سوچ کر بنا ہو ثنا خان مصطفیٰ، اس کا اثر پڑے گا میرے خاندان۔